ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، استقامت فی الدین کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ استقامت فی الدین یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی شریعت کے تمام تقاضوں کو، تمام احکامات کو ثابت قدمی اور پابندی سے پورا کرنے والا ہو، یہ ہے استقامت فی الدین۔ جو آدمی بھی استقامت فی الدین پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی بشارتوں سے نوازیں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس آیت میں انہی بشارتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی استقامت اختیار کرے گا تو اس کو کیا بشارتیں ملے گی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے پیغام لائیں گے۔ پیغام کس وقت لائیں گے؟ مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جس وقت ان کی موت آ رہی ہوگی تو فرشتے اس وقت ان کے پاس بشارتیں لائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی طرف سے فرشتے ان کے دل میں ایسے خیالات ڈال دیں گے جس سے ان کو شرح صدر حاصل ہو جائے گا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بہرحال جو دین میں استقامت دکھائے گا، استقامت والی زندگی گزارے گا، تو اس کو پہلی بشارت کیا ملے گی؟ اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی جنت کی خوشخبری انہیں دنیا میں مل جائے گی۔ اور دوسرے قول میں موت کے وقت انہیں جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر استقامت کے حوالے سے تین طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جنہیں بچپن سے ہی موروثی اور وراثتی طور پر اسلام کی نعمت تو ملی ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ بس اسلام کی نعمت انہیں مل گئی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ عمل اپنی منمانی زندگی پر کر رہے ہیں، اور نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ اسلام کے دیگر احکامات پر چلتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام تو قبول کیا ہے، اسلام کی دولت تو ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اندر بھی استقامت کی کمی ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، کبھی اسلام کے دوسرے احکامات پر عمل کر لیا تو کبھی چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنی تمام تر زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ اصل آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں۔ جو آدمی بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو یہ تمام بشارتیں حاصل ہوں گی جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین پر چلنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو حالات سے متاثر ہو کر دین پر چلتا ہے، کہ جب حالات خراب ہو گئے، کہ فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، یا گھر میں بیماریاں آ گئی، یا دیگر بہت ساری پریشانیوں کا ہجوم آ گیا، تو دین پر چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پریشانیاں دور ہوئی تو دین پر چلنا چھوڑ دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ماحول سے متاثر ہو کر دین پر چلتا ہے، کہ آفس میں کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نماز پڑھ لیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، دوسرے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ماحول سے ہٹے
تو پھر اپنی پرانی گناہوں والی زندگی کی طرف دوبارہ آ گئے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین پر طالب صادق بن کر چلتا ہے۔ اصل آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں۔ طالب صادق کون ہے؟ کہ جو دنیا کی پرواہ کیے بغیر نہ تو وہ ماحول کو دیکھتے ہیں، ماحول جس طرح کا بھی ہو، نہ تو ماحول کو دیکھیں گے کہ ہمارے آس پڑوس والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے دوست احباب کیا کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہر حالت میں دین کو ترجیح دیتے، نہ تو وہ ماحول سے متاثر ہوتے نہ حالات سے، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غمی کی حالت ہو، چاہے خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں انہوں نے دین کو مقدم رکھنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ چاہے ہمارے آس پڑوس میں دوست احباب شادی جس طرح بھی کریں، غیر شرعی طور پر کریں، لیکن مجھے شریعت پر چلنا ہے۔ میرے دوست احباب چاہے جن خرافات میں مبتلا ہوں، لیکن مجھے شریعت کو مقدم رکھنا ہے۔ جو آدمی طالب صادق بن کر دین پر چلے گا تو اصل آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جن کا نام سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات، ایسی جامع بات ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اس کو تمام تقاضوں کو ثابت قدمی کے ساتھ پورا کرو، تو یہی میری نصیحت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جامع نصیحت ارشاد فرمائی۔ میں آپ کے سامنے استقامت کو سمجھانے کے لیے دو واقعات رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس سے استقامت فی الدین کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ایک واقعہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، رومیوں سے جنگ کے دوران ان کو قید کر لیا گیا۔ قید کر کے شاہ روم کے دربار میں پیش کیا۔ جب شاہ روم کے دربار میں صحابی رسول آئے تو انہوں نے، شاہ روم نے آپ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانیت کو قبول کر لو تو تمہیں میں نہ صرف چھوڑ دوں گا بلکہ سلطنت میں بھی تمہیں کوئی حصہ دے دوں گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا تو شاہ روم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر لٹکایا اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب تیر برسانے کے بعد بھی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر شاہ روم نے دوسرا حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ لائی جائے۔ چنانچہ دیگ لائی گئی اور اس دیگ میں پانی گرم کر کیا گیا۔ جب پانی خوب کھولنے لگا تو شاہ روم نے حکم صادر کیا کہ اس صحابی کو اس دیگ میں ڈال دو۔ جب دیگ کے قریب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رونے لگے۔ شاہ روم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میری 100 جانیں ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں انہیں قربان کر دیتا، لیکن اپنے موقف سے پھر بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ تو یہ ہے استقامت فی الدین کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، دوست احباب کچھ بھی کر رہے ہوں، لوگ کچھ بھی کہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم شادی کیسے شریعت کے مطابق کر رہے ہو، لوگ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے دین پر چلنا ہے۔ یہ ہے استقامت فی الدین۔ دوسرا واقعہ ایک بزرگ کا ہے، ایک اللہ والے کا ہے جن کا نام حضرت سری سقطی رحمہ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک درخت سے صدا آئی کہ اے سری تم میری طرح ہو جاؤ، میری طرح زندگی گزارو کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں اس کے جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں، یعنی لوگ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں لیکن میں ان کا جواب اچھائی سے دیتا ہوں، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، لوگ تمہارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں لیکن تم نے اچھائی کے ساتھ جواب دینا ہے۔ حضرت سری رحمہ اللہ نے فوراً سوال کیا کہ اچھا تم یہ بتاؤ پھر تمہیں آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے، تمہاری غذا تمہیں آگ کی غذا کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس پر درخت نے کہا کہ بے شک میرے اندر ایک خوبی ہے، ایک اچھائی ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خامی بھی ہے۔ وہ خامی یہ ہے
کہ میں ہوا کے رخ کے ساتھ اپنی سمت کو بھی تبدیل کر لیتا ہوں، یعنی گویا میرے اندر استقامت نہیں ہے، بس جہاں ہوا چل رہی ہوئی میرا جھکاؤ بھی اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو استقامت نہ ہونے کی وجہ سے میری سزا یہی ہے کہ میں آگ کا ایندھن بن جاتا ہوں۔ تو یہ درخت نے کہا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالنے کا حکم دے دے تو یہ کیا بجا نہیں ہوگا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے شریعت پر چلنے کا عزم بھی کیا ہے اور کوشش بھی کرتے ہیں، بس اس کے ساتھ ہم نے ادنا درجے کو تو اپنا لیا ہے، اب اعلیٰ درجے کی فکر کرنی ہے کہ ہم مکمل طور پر کس طرح شریعت پر چلنے والے بن جائیں، کس طرح شریعت کے تقاضوں پر مکمل طور پر چلیں تاکہ ہم بھی ان بشارتوں کے حقدار ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے، اور اس کی ہم فکر بھی کریں۔ جتنی زیادہ ہم فکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام ساتھیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔